شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج یہ 22ویں رات ہے. 22ویں پارے کی تلاوت بھی آپ سماعت فرمائیں گے. 22ویں پارے میں سورہ احزاب کا بیشتر حصہ اسی جو ہے پارے کے اندر ہے. اس کے بعد پھر اور بھی سورہ سبا بھی ہے، سورہ فاطر بھی ہے، اور سورہ یاسین کا بھی کچھ حصہ اسی پارے کے اندر ہے. اور سورہ یاسین سے ہی پھر 23ویں پارے کی یعنی 23rd پارہ جو ہے اس کی شروعات ہو جاتی ہے. تو آج آپ کے سامنے جیسا میں نے کل وعدہ کیا تھا سورہ احزاب کے تعلق سے باتیں رکھنی ہے. اور سورہ احزاب یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے. یہ مکی نہیں ہے، مدنی ہے. مکی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مکی آیت ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے. تو یہ قرآن کے اندر آپ لکھا ہوا پڑھیں گے کہ یہ مکی سورہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے، تو مطلب یہی ہوتا ہے اس کا. تو سورہ احزاب مدنی ہے. مدنی کا مطلب یہ مدینے میں نازل ہوئی. مدینے میں ضروری نہیں ہوتا ہے، یہ ہجرت کے بعد جو بھی نازل ہوگی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی ہے، یعنی مدینہ آنے کے بعد یہ نازل ہوئی ہے. میں نے کہا کہ مدینے میں جو صورتیں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں بہت سے احکام ہوتے ہیں، شریعت کے احکام. تو اس سورہ کے اندر بھی سماج اور سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے احکام ہیں. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بھی متعلق اور آپ کی جو بیویاں تھیں ان سے متعلق باتیں اس سورہ کے اندر موجود ہیں. تمام عورتوں کے تعلق سے گھر کی جو بھی جو ہے مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے تعلق سے بھی باتیں اس سورہ کے اندر ہے. اور احزاب یہ جو خندق کی لڑائی تھی اس موقع سے بھی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو اس میں اس کا بھی بیان موجود ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ترتیب سے پیش کریں گے. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ احزاب ہے. یہ احزاب اصل اسی مناسبت سے ہے کہ اس میں غزوہ احزاب یا سورہ احزاب کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ہجرت کے 5ویں سال ایسا ہوا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر کا یہ قبیلہ
جو مکے میں جو مدینے میں رہتا تھا یہ قبیلہ، یہودیوں کا قبیلہ، یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں رہتے تھے، تو یہ قبیلہ تھا بنو نذیر، یہ مدینے میں ہی رہتا تھا۔ خیبر میں بھی یہودی رہتے تھے اور مدینے میں 3 قبیلے رہتے تھے، لیکن ان کی برابر شرارتیں چلتی تھیں۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیج کر کے اپنے جو ہے رسول کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے بتا دیا کہ ایسا آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، یا یہ جو ہے آپ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، یا جو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی تو آپ پھر وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بنو النضیر کی جو شرارتیں تھیں وہ شرارتیں چل رہی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑا سخت فیصلہ لیا اور ان کو مدینے سے خیبر بھیج دیا کہ مدینے میں اب نہیں رہ سکتے، ان کو مدینے سے ہٹا دیا گیا۔ جب مدینے سے ان کو خیبر بھیج دیا گیا تو یہ جو ہے یہ قبیلے کا سردار تھا، ہوئی بن اخطب جسے کہتے تھے، یہودیوں میں سے یہ قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کو نکالا ہے تو اب ہم بھی دکھائیں گے جو ہے مکہ جا کر کے مکے والوں کو، مکے کے جو دشمن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پہلے ابھارا کہ آؤ آپ لوگ مدینے پر حملہ کرو۔ غطفان قبیلہ تھا ایک، حوازن اور غطفان، یہ نجد کے علاقے میں، نجد کا علاقہ ابھی جو سعودی میں ریاض وغیرہ کا ایریا نا، اسی کو نجد کا علاقہ کہتے تھے۔ تو اس علاقے میں غطفان اور حوازن کے 2 قبیلے تھے، ان کو بھی جا کر کے ابھارا کہ آؤ آپ لوگ مدینے پر حملہ کرو۔ وہ بھی مشرک تھے تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے۔ مکے والے بھی، ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے کافروں کے مشرکین کے وہ سردار تھے، وہ بھی جو ہے ایک فوج لے کر کے مکے سے چلے، ادھر نجد کے علاقے سے بھی۔ اور ایک تیسری جو ہے سائڈ تھی جو کہ بنو قریظہ کا ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، یہ بھی مدینے میں ہی رہتا تھا۔ تو یہ مدینے کے ایک طرف یہ لوگ رہتے تھے، یہ بھی جو ہے دشمن ہی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، کیونکہ وہ بھی قوم یہود ہی تھے۔ تو یہ سردار جو تھا ہوئی بن جو ہے اخطب جو ہے، یہ جو بنو نذیر کا سردار تھا، یہ آ کر کے اس قبیلے کے سردار سے بھی بات کیا، کہا کہ ہم نے سب جو ہے پروگرام طے کر لیا ہے، چاروں طرف سے آ کر کے مدینے پر حملہ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو بھی ہمارا ساتھ دینا۔ ادھر سے آپ لوگ حملہ کر دیجیے گا، ادھر سے باہر سے جو آ رہے ہیں لوگ مشرکین، وہ لوگ حملہ کریں گے اور سب مل کر کے ہم لوگ مدینے پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے۔ تو اس طرح کی میرے بھائیوں پلاننگ تھی، اس طرح کا جو ہے منصوبہ تھا مدینے میں سب کو ختم کر دینے کے لیے۔ آج جو چیزیں چلتی ہیں پوری دنیا میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں، ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے، یہ تو شروع زمانے سے ہی کوشش کی گئی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے۔ تو چاروں طرف سے اس طرح سے لوگوں نے آ کر کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، مکے سے بھی فوج آئی، نجد کے علاقے سے بھی فوج آئی، انہوں نے آ کر کے مدینے کو 2 سائڈ سے انہوں نے گھیر لیا۔ ایک سائڈ جو ہے بنو قریظہ کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت حال دیکھی تو آپ اور آپ کے صحابہ، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ہو دنیا کا، جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پریشانی ہوتی ہی ہے، پریشانی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد فوراً نہیں آتی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ دیکھیں میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے اپنی ڈیفینس کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ خود آپ کو اپنے بچاؤ کی کوشش کرنی ہے، اپنے لیے خود کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں کوئی مدد جو ہے نہیں بھیجی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں۔
ابھی یہ صورتحال ہے، ہم سب کو مقابلہ کرنا ہے، سب کو اپنا جو ہے دفاع کرنا ہے، ڈیفینس کرنا ہے، ورنہ سب کے سب مارے جائیں گے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ مشورہ جب آپ نے کیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اصل میں فارس کے رہنے والے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے، اپنے دفاع کے لیے کیا کیا جاتا ہے، ان کو پتہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو خندق کھود دی جاتی ہے۔ وہیں سے خندق، اس غزوے کا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ خندق کیا ہے کہ زمین میں گڈھا کھود دیا جائے، یہ لمبا جسے مستطیل کہتے ہیں، اس طرح سے لمبا اور اتنا چوڑا رہے گا کہ گھوڑا بھی اگر جمپ لگا کر کے جانا چاہے گا تو اس پہ جمپ نہیں کر سکتا۔ جن کی بہت ہی جو ہے لانگ جمپ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جمپ کر کے نہیں اس کو پار کر سکتے۔ تو اس طرح سے خندق کھود دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو اسے جانا ہے دوسری طرف تو پھر نیچے اتر کر کے جانا پڑے گا، یہ شکل ہو جاتی ہے اس کی، اس کو خندق کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رائے سنی ان سے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے، اب یہی جو ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ فوراً جنگی پیمانے پر، وار لیول جسے آپ کہتے ہیں، وار لیول جس میں دن رات کام کرنا ہوتا ہے، بڑی محنت کرنی ہوتی ہے، سارے صحابہ لگ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ، کہ سب مل کر کے خندق کھودیں گے۔ آج کی طرح سے JCB کا کوئی نظام تو نہیں تھا نا کہ فوراً مشین لگا دیا اور سب کے سب کھود دیا، جو ہے اپنے ہاتھ سے ہی پھاوڑے سے کھودنا ہے سب کو۔ اور یہ سب ایسے کوئی مزدور بھی نہیں تھے، اپنے اپنے کام والے تھے، لیکن جب بھی موقع ہوتا تھا تو گھر بنانا ہو تو بھی خود سے بناتے تھے، مسجد بنانی ہو تو بھی خود سے بنا لیتے تھے، جب بھی موقع ہوتا تھا تو مزدور بن کے کام بھی کر لیتے تھے۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے انہیں یہ کام کرنا تھا، تو دن رات محنت کر کے انہوں نے خندق کھودنا شروع کیا۔ یہ زمین کوئی بہت ایسی زمین نہیں تھی کہ آسانی سے مٹی نکال دیں گے جلدی جلدی اور جگہ ہو جائے گی میرے بھائی، یہ پتھریلی زمین تھی۔ ویسے بھی مدینے کی زمین کو حرہ کہا جاتا تھا۔ حرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر رہتے ہیں، تو وہ زمین کوئی ایسی زمین بھی نہیں تھی کہ بڑی آسانی سے اسے کھودا جا سکے، بہت مشکل مرحلہ تھا۔ جگہ جگہ چٹانیں تھیں، چٹانیں کہتے ہیں جو پتھر کی بڑی بڑی سل ہوتی ہے، اس کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے لفظ چٹان جو ہے۔ تو کھودتے کھودتے بیچ میں چٹان بھی یعنی پتھر بھی آ جاتے تھے۔ تو صورتحال کچھ اس طرح کی تھی، لیکن ہمت ہارنے کا معاملہ نہیں تھا۔ پریشانی تھی، لیکن پریشانی کے وقت میں آدمی صرف گھبرا کر کے بیٹھ جائے تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ آگے بڑھ کر کے اس کے لیے بیٹھ کے مشورہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے لیڈر کی طرح سے، ایک اچھے حاکم کی طرح سے آپ خود آگے بڑھ کر کے سب کو لیڈ کرتے رہے، اور آپ خود یہ خندق کھودنے میں آپ لگے رہے۔ یہ نہیں تھا کہ صحابہ کو آرڈر کر دیا اور خود آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عام طریقے سے جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ صرف آرڈر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ اپنا جلدی کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی اسی موقع پر نہیں، ہر موقع پر آپ اپنے صحابہ کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ کام کرتے تھے، بلکہ سب سے زیادہ کام آپ خود کرتے تھے، اور سب سے جو محنت والا کام ہوتا تھا وہ بھی آپ خود کرتے تھے۔ یہ سب ہمارے لیے نصیحت کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ جب یہ خندق کھود رہے تھے تو بیچ میں ایک چٹان آ گئی، بڑی سی چٹان آ گئی۔ اب وہ لوگ جو ہے کوشش کر رہے ہیں، اس کو بغیر توڑے جو ہے نہیں کر سکتے، اس کو توڑنا ہے، پتھر ہے، اس کو ٹوٹنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ بہت کوشش کر رہے تھے صحابہ کہ کسی طرح سے یہ ٹوٹ جائے اور اسے کھود دیں ہم آسانی کے ساتھ، لیکن نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ آپ تشریف لائیے، دیکھیے یہاں پر
بڑی سی چٹان آ گئی ہے اور یہ ٹوٹ بھی نہیں رہی ہے، کیسے جو ہے آگے کام چلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کا نام لیا اور ایک مرتبہ زور سے آپ نے ضرب لگائی تو اس کا حصہ جو ہے ٹوٹ گیا، مکمل طریقے سے نہیں، ابھی جو ہے اس کا کچھ حصہ ٹوٹا۔ جب وہ جو ہے پتھر ہے اور جس چیز سے توڑ رہے ہیں وہ لوہا ہے، لوہا جب پتھر پہ پڑتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے، اس سے جب چنگاری نکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس موقع پر کہ میں قیصر اور کسریٰ کے خزانے دیکھ رہا ہوں۔ موقع یہاں گیا ہے کہ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا ہے، مدینے میں اس پریشانی کے عالم میں ہے، اور آپ ضرب لگانے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ میں جو ہے قیصر اور کسریٰ جو اس زمانے کے سپر پاور مانی جاتی تھی، کہا کہ ان کے خزانے میں دیکھا۔ آج کے زمانے میں کوئی ہوتا یا بنی اسرائیل اگر ہوتے جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے سامنا پڑتا تھا تو بڑی تکلیف پہنچاتے تھے، اگر وہ ہوتے تو کیا کہتے کہ جو ہے ایک تو یہاں ہماری جان کے لالے پڑ رہے ہیں اور ان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ قیصر اور کسریٰ۔ یہاں تو اپنی جان بچانے کا ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیسے بچائیں گے، چاروں طرف سے دشمن کا حملہ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو آپ نے یہ کہا، اور صحابہ جن کا ایمان ہوتا تھا، یقین، اسی کو ایمان کہتے ہیں، یقین کہتے ہیں، یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کیا جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے مشکل حالات میں بھی آپ کا جو حوصلہ ہے وہ حوصلہ ٹوٹا نہیں ہے۔ انسان کب ہارتا ہے؟ جب اس کا حوصلہ ہار جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر حوصلہ ہے نا، ایسے موقع پر بھی کیا ہے، حوصلہ اتنا اونچا کہ یہ جو ہے یہ لوگ کیا ہیں، ابھی تو قیصر اور کسریٰ سے بھی ہمارے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت موجود ہے، وہ بھی ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر جو ہے ضرب لگائی، زور سے جو ہے چنگاری اٹھی، دھواں سا جو ہے، اور وہ جو سیل تھی پتھر کی، وہ سیل یا چٹان جسے کہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے، پاش پاش ہو جاتی ہے، اور پھر سے صحابہ وہاں پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اسی خندق کے کھودنے کے میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں اور آج کے حالات سے بھی، تو میں آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہیں تربیت کی جو بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے اس میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، سب لوگ تو یہاں لگے ہیں، خندق کھودنے میں لگے ہیں، کوئی کہیں کام پر نہیں جا رہا ہے، کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے، گھروں میں ویسے بھی بہت فراوانی نہیں تھی ان کے پاس، کھانے کے لیے بھی مشکل ہو گیا، ان کو کھانا نہیں ملتا تھا اس وقت۔ آ کر کے بعض صحابہ نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول، میں نے فلاں وقت سے کچھ بھی کھایا نہیں، ایک وقت دو وقت بھوکے رہے، پیٹ پر پتھر، کیونکہ کام کرنا ہو، بہت زیادہ بھوک لگی ہو تو ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو یہاں پر کچھ نہ کچھ باندھ لیا جاتا ہے جب محنت کا کام کرنا ہوتا ہے، ورنہ پھر یہاں جو پیٹ کے مسائل دوسرے جو ہے شروع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پتھر جو ہے باندھ رکھے تھے اپنے پیٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے، کہا بھی کہ جو ہے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی پیٹ کھول کر دکھا دیا کہ تمہارے اگر ایک پتھر جو ہے تو میرے پیٹ پر دو دو پتھر ہوتے ہیں۔ تو ایک لیڈر ہوتا ہے، لیڈر جو ہے اس کو کہتے ہیں، یہ امام ہوتا ہے، امام کا مطلب لیڈر، جو پوری قوم کو جو ہے ساتھ میں لے کر کے چلتا ہے۔
اور اس کو کہتے ہیں قدوہ، اس کو کہتے ہیں نمونہ، ماڈل جو ہے۔ آپ صرف حکم نہیں دیتے تھے بلکہ ان کے ساتھ اس پورے کام میں لگے رہتے تھے۔ اس کے بعد بعض صحابہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بڑی دھیمی لگ رہی ہے، لگ رہا ہے کہ آپ بھوک کی شدت کی وجہ سے بول بھی نہیں پا رہے صحیح سے۔ تو وہ صحابی اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی بہت تیز کی لگی ہے۔ اس کے بعد بیوی کہتی ہے ان کے یہاں چند سا جو پڑے ہوئے تھے، جو گھر میں رہتے تھے اور گھر میں ہی چکی ہوتی تھی، اسی میں پیس کر کے عورتیں روٹی بنایا کرتی تھی، یہی ان کے یہاں سسٹم تھا۔ تو کہا کہ چند سا جو پڑے ہوئے ہیں اور ایک بکری کا بچہ بھی گھر میں تھا۔ تو صحابی نے کہا کہ میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں اور اس کا جو بھی ہوتا ہے اسکن آؤٹ جو ہے، اسکن نکال کر کے اس کے جو ہے پیس بنا کر کے پکانے کے لائق اس کو جو ہے بنا کر، تو میں یہ کرتا ہوں تب تک تم آٹا پیس کر کے اس کو تیار کر لو اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لاتا ہوں۔ چونکہ بہت زیادہ لوگوں کا کھانا نہیں ہے اور وہ خندق کے موقع پر تو زیادہ لوگ وہاں پر موجود تھے، اب سب کے لیے کھانے کا تو انتظام نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کو بلا کر کے کچھ کھلا دیں گے۔ دل میں یہ نیت آئی۔ جب آدمی کے دل میں نیکی کی نیت ہوتی ہے اور وہ قدم آگے بڑھاتا ہے، یہ دونوں چیزیں نوٹ کر لیجیے گا، یہ کبھی بھی جو ہے بچوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں، جب آدمی نیکی کا ارادہ کر لے اور ساتھ میں صرف ایسے نہیں کہ بس سوچ رہا ہے ایسا کروں گا ویسا کروں گا، میں آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے لیے یہ بنا دوں گا وہ بنا دوں گا، یہ صرف سوچنے سے نہیں ہوتا ہے، ارادے کے ساتھ کیا ہے، کام بھی آدمی کرے۔ ارادہ کیا، بکری کا بچہ تھا ذبح کر دیا، آٹا بھی جو ہے گوندنے لگے، ارادہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے کا۔ اس کے بعد وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے اور بڑے چپکے سے کان میں بات کہی کہ بس چند لوگوں کا کھانا ہے، آپ چلیے، چند لوگ جو ہے ساتھ میں رہیں گے اور سب ساتھ میں مل کر کے کھا لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو پوری قوم سے کہا، لیڈر تھے، میں نے کہا آپ سے، یہ نہیں کہ اکیلے اکیلے چپکے چپکے کہیں جا کر کے کچھ کھا لیں گے جو ہے اور دوسروں کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ ایسا بہت ہوتا ہے نا آج کل ہمارے یہاں کہ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، علماء کے لیے کھانے کا انتظام ہے، ان کے لیے جو ہے یہ جو ہے کہ الگ سے ان کے لیے کیوں؟ جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سب کے ساتھ چلتا ہے اور سب کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کیوں کھاؤں گا اکیلا، سب لوگ چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، وہاں پر کیا اعلان کر دیا کہ چلو جو ہے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، سب لوگ چلو کھانا کھائیں گے۔ سارے صحابہ کو لے کر کے آپ چلے، وہ صحابی بالکل پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، کیونکہ کھانا تو اتنا تھا نہیں، تو جلدی جلدی وہ آگے بڑھ گئے کہ چل کر کے اپنی بیوی کو بتائیں گے کہ کیا ہے معاملہ جو ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے صحابہ کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، وہ آپ کا معاملہ ہے، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت۔ ارادہ جب کرتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے، جب اس کے مطابق کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بھی نکال دیتا ہے۔ یہی اس کی مثالیں ہیں۔ یہ لے کر کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا، آپ نے پہلے کہا پڑھ کر کے آپ کچھ پھونکیں گے، اس کے بعد کھانا شروع کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے پھونکا، اس کے بعد وہ کھانا شروع ہوا تو سارے صحابہ پیٹ بھر کر کے کھائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، جب شروع کرو گے، کام کرو گے، آگے بڑھو گے، قدم آگے بڑھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے والوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں
نہیں آتی ہے۔ ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتا بھی ہے اور اس کے لیے راستہ بھی بناتا ہے۔ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کے کھایا اور پھر جو ہے اتنی برکت اس میں ہوئی۔ اس کے بعد وہ اپنا خندق کا کام چلتا رہا۔ پھر لوگوں نے، مشرکین مکہ نے جگہ جگہ سے جو ہے پار کرنے کی کوشش کی۔ کئی دنوں تک یہ چیز چلتی رہی۔ صحابہ برابر وہاں پہ پہرا دیتے رہے خندق کھودنے کے بعد کہ اگر کوئی آدمی وہاں سے آنا چاہے گا تو جیسے ہی نیچے جائے گا ویسے ہی وہاں تیر سے اس کو مار دیں گے، اس کو وہاں پار کرنے نہیں دیں گے۔ تو اس کے لیے ان کو وہاں پہرا دینا پڑتا تھا۔ کئی دن ایسا بھی ہوا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چلی گئی، کیونکہ یہ پہرا دے رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے نہیں جا سکتے تھے، ورنہ لوگ نماز کے لیے چلے گئے تو پھر یہ چلے آئیں گے اور مدینے پر آ کر کے حملہ کر دیں گے۔ تو نگرانی کرتے ہوئے آپ کی بھی اور آپ کے صحابہ کی عصر کی نماز جو ہے قضا ہو گئی، تو آپ نے سورج ڈوبنے کے بعد نماز پڑھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی نماز، عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب رہا ہے۔ بڑے غصے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ستیہ ناش کرے، ان کو برباد کرے کہ ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ابھی تک نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے بھی ابھی نہیں پڑھی ہے۔ اس کے بعد وضو کر کے جب مغرب یعنی سورج ڈوب جاتا ہے تو وضو کر کے پھر وہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ 4 نمازیں ایک ساتھ پڑھنی پڑی، یعنی ظہر بھی نہیں پڑھ پائے تھے، عصر بھی نہیں پڑھ پائے تھے، اور سورج ڈوبنے کے بعد وضو کر کے ایک ترتیب سے جو ہے 4 نمازیں پڑھنی پڑی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تو یہ جو ہے سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ جب صحابہ نے اپنی پوری محنت وہاں پر لگا دی، بہت مشکل وقت گزارا، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے جب اللہ کے بندے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ مدد آئی، تیز ہوا چلی، اور اتنی تیز ہوا تھی وہ آندھی جو ہے کہ مشرکین مکہ جو کہ آئے ہوئے تھے یا باہر سے جو لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ان کی جو ہاڑیاں وغیرہ تھی وہ سامان لے کر کے آتے ہیں، کھانا بنا کے کھانا پڑتا ہے، تو وہ سب ان کی ہاڑیاں اسی میں اڑ گئی جو ہے۔ ان کے جو جانور تھے، جو گھوڑے وغیرہ، جو اونٹ وغیرہ لے کر کے آئے تھے، رسی توڑا کر کے یہ سب کی سب بھاگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ صورتحال ہے، اب تو ہم مارے جائیں گے، یہاں پر جو ہے ہمارے لیے اب کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہو جائے گا، جانور نہیں رہیں گے تو ہم جنگ بھی نہیں لڑ سکتے، تو پھر وہ بھی سب کی سب وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس طرح سے دشمن جو مدینے میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اسلام کو ختم کرنے کے ارادے سے آیا تھا، خود ان کی ہوا اکھڑ گئی اور وہاں سے وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں خندق کے پاس سے آتے ہیں اپنے گھر، بہت تھکے ہوئے تھے صحابہ، اتنا تھکے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوچا کہ تھوڑا نہا کر کے فریش ہو جاؤں، اتنے دنوں سے جو ہے اتنی مصیبت میں تھے۔ آپ اپنے نہانے کی تیاری کر رہے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ یہ پوری باتیں جو بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی ہیں، پوری یہ لمبی حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس وقت آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، کہتے ہیں ان کے ہتھیار جو ہے پہنے ہوئے کہ آپ نے ہتھیار اتار دیا، بڑے ریلیکس موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اب جو ہے تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ہم فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارا ہے، فوراً آپ کے رب کا حکم ہے، فوراً بنو قریظہ چلنے کی تیاری کیجیے۔ بنو قریظہ میں نے کہا یہ ایک یہودیوں کا قبیلہ ابھی مدینے میں ہی رہتا تھا۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہ فوراً کہاں جانا ہے؟ بنو قریظہ۔ یہ آستین کے سانپ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر رکھا تھا
کہ جب بھی باہر سے کوئی دشمن آئے گا تو ہم سب ساتھ مل کر کے اس کو مار بھگائیں گے، یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اگر کبھی ان کے اوپر حملہ ہوا تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ آپس میں ان کا سمجھوتا تھا، گٹھ جوڑ کے آج کے زمانے کے لحاظ سے کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں آپ جو۔ لیکن عین جب مسلمانوں پر مشکل وقت آیا تو انہوں نے دھوکہ دیا۔ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ الٹے یہاں سے بھی حملے کا ڈر ہو گیا۔ تو بہت پریشانی، ایسے لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ کے حکم سے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا فوراً جو ہے چلنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ جو ہے وہ بھی آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ جو ہے سب لوگ ابھی چلو۔ اتنا سخت اعلان تھا، کہا کہ سب کو عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر کے پڑھی، جبکہ عصر کا وقت ابھی بہت دور نہیں تھا، قریب تھا۔ یعنی اتنی جلدی نکلنا ہے، کہیں بھی راستے میں ادھر ادھر کچھ نہیں، سیدھا بنو قریظہ پہنچنا۔ پہنچے بنو قریظہ۔ یہودیوں کی پریشانی یہ ہے، پوری تاریخ آپ پڑھیں گے تو یہ بہت بزدل قوم ہے، آج بھی ان کا وہی حال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے زیادہ بڑے بزدل ہو گئے، اس لیے ان کو ہمت ہو گئی کہ جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو وہ بہت ہی بزدل قوم ہے۔ دو چار آدمی ان کے مارے جائیں تو ویسے ہی سب جو ہے چھوڑ کے، کیونکہ ان کو اپنی زندگی کی بڑی پرواہ، بڑے حریص ہوتے ہیں زندگی کے، اور موت سے بھاگنے والی قوم ہے یہ۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ پورا جو ہے پوری فوج ہماری طرف آ رہی ہے، تو یہ قلعے ہوتے تھے، انہوں نے قلعے بند کر دیے۔ اس کے بعد جب ان کے قلعے کو گھیر لیا گیا تو یہ بات ہوئی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یا سعد بن عبادہ، دونوں میں سے کسی نام میں جو تھوڑا سا کنفیوژن رہتا ہے، ان کے سعد بن عبادہ ہے یا سعد بن معاذ، تو یہ جو ہے ان کے بارے میں کہا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے مطابق اپنے قلعے سے جو ہے اتر آئیں گے۔ اللہ، وہ زخمی ہو گئے تھے خندق کے موقع پر، ان کو بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجا کہ ان کو بلا کر کے لائیے۔ جب ان کو بلا کر کے لایا گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جتنے بھی لڑنے والے ہیں اس میں سے بالغ جو مقابلہ کر سکتے ہیں، جوان، سب کو ان کو چھوڑ دیں گے تو آگے پھر ایسے ہی یہ پریشان کرتے رہیں گے۔ بڑا سخت فیصلہ کہ اس میں سے جو لڑنے کے لائق ہیں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا جائے، بقیہ جو ہیں دوسرے ان کو لونڈی غلام بنانے کا وہ الگ ہوتا ہے، لیکن جو لڑنے والے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ سن کے کہا کہ حکمت بحکم اللہ، تم نے جو اللہ کا فیصلہ تھا وہی فیصلہ تمہاری زبان سے نکلا ہے۔ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا۔ تو یہ دھوکہ جن سے ہوتا ہے، جس قوم میں خیانت ہوتی ہے، تو یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے کہ آپ معاف کر دیں گے، کوئی بات نہیں، چھوڑو جانے دو، آج معاف کرو گے پھر کل وہی معاملہ ہوگا۔ ان کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ پورا معاملہ ہوا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر کیا۔ دوسری بات جو سورہ احزاب ہے، جو اہم چیز ہے، جو سماج اور سوسائٹی سے متعلق چیز ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کے گھر سے مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ زید بن حارثہ، یہ صحابی، مشہور صحابی جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو 4 لوگ بہت فوراً اسلام قبول کر لیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سن کر کے، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور زید بن حارثہ۔ تو زید بن حارثہ یہ
اصل تو یہ عرب کے ہی تھے، ایک آدمی، ایک آزاد جو، لیکن جیسے آج کے زمانے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ مختلف جگہوں سے بچوں کو چوری کر لیا گیا، اس کو لے جا کے کہیں بیچ دیتے ہیں۔ تو ابھی غلاموں کا سسٹم نہیں ہے تو دوسرے مقصد کے لیے بیچتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ بچوں کو چوری کر کے دور علاقے میں کہیں لے جا کر کے بیچ دیتے تھے، تو جب بیچ دیں گے، کسی نے خرید لیا تو اس کا غلام ہو گیا۔ تو زید بن حارثہ، حالانکہ یہ غلام یعنی ایسا کچھ نہیں تھا کہ یہ پیدائشی لحاظ سے ایسے رہے ہوں، ان کو چوری کیا گیا تھا بچپن میں اور لے جا کر کے بیچا گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ غلام بن گئے تھے۔ بعد میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خریدا تھا۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دونوں شوہر اور بیوی، تو انہوں نے زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، ان کے غلام تھے کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ اس طرح سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے اتنے قریبی ہو گئے تھے کہ آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اولاد ہوئی، جو بیٹے ہوئے، تو بیٹے کوئی بھی زندہ نہیں تھے۔ 3 بیٹے مکے میں جو ہے وہ پیدا ہو چکے تھے، مکے کی بات جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے، لیکن وہ لوگ زندہ نہیں رہے، بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ تو اب ان کو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا، تو ان کو زید بن محمد اسی لیے کہا جاتا تھا۔ تو یہ بیٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم نازل فرمایا کہ جو بیٹے لے کر کے یا بیٹیاں لے کر کے پال لیں، جو بچے پالے جاتے ہیں وہ حقیقی بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہو سکتی۔ یہ حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس سورہ کے اندر اسی کے تعلق سے تھوڑی سی بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ جن کے بیٹے ہیں انہی کے بیٹے رہیں گے، پالنے سے کوئی کسی کا بیٹا اور کوئی کسی کا باپ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے بعد میں پھر ان کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ جب کسی کو پال لیا، اب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کی بیوی کیا بن جائے گی؟ بہو بن جائے گی۔ تو اس زمانے میں جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب پال لیا ہے تو وہ بیٹا ہو گیا اور بیٹے کے سارے احکام اس کے اوپر جاری ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پال لیا تھا، تو پالنے کے لحاظ سے یہ آپ کے بیٹے ہو گئے تھے۔ اب ان کی شادی کا مسئلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن زینب سے کروائی تھی، زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ کے خاندان کی ایک لڑکی تھی، اور اس زمانے میں یہ خاص طریقے سے بہت مشہور تھی بات کہ وہ جو ہے اپنے خاندان میں بہت ہی اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے اور خاندانی وجاہت کے لحاظ سے ان کی بڑی شہرت بھی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے، لے پالک بیٹے جس کو پالا تھا آپ نے ان کے ساتھ ان کا نکاح کرایا۔ نکاح کے لیے آپ نے پیغام دیا۔ عربوں کے یہاں جو ایک تھوڑی سی چیز تھی وہ ابھی بھی ہے، پہلے بھی یہ چیز تھی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے، ہمیشہ سے ان کی تو وہ ان کے بھائی کے ذہن میں یہ بات آئی، خود کہا جو ہے بعض روایتوں میں کہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ہم لوگ اتنے اونچے خاندان کے، قریش کے خاندان کے، اور ہمارا نکاح کیسے، یا ہمارے گھر کی بیٹی کا نکاح زید بن حارثہ سے جو کہ غلام تھے کسی زمانے، حالانکہ اصل میں غلام نہیں تھے، لیکن ان کو ایسے ہی پکڑ کے بیچ دیا گیا تھا۔ تو لیکن وہ مشہور تھی بات کہ وہ غلام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ساری چیزیں ہمارے گھر سے دور ہیں۔ ہوتا ہے کبھی آدمی نصیحت کرنے کو بہت آسانی سے نصیحت کر دیتا ہے، لیکن جب عمل کرنے کی بات آئے تو مشکل ہوتی ہے۔ تو بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ عمل کی شروعات
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوگی۔ جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ عرب اور عجم میں کوئی فرق نہیں، ہمارے یہاں اصل چیز کیا ہے؟ اسلام ہے۔ خاندان کے لحاظ سے لوگوں میں کوئی فرق نہیں، کوئی کسی سے افضل نہیں، کوئی کسی سے کمتر نہیں۔ یہاں اگر فضیلت ہے تو تقوی کی فضیلت ہے۔ اسلام کتنا مضبوط ہے اور ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ایمان کی بنیاد پر کسی کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، تقوی کی بنیاد پر، لیکن خاندان کے لحاظ سے یہاں لڑکے اور لڑکی کے یہاں میں جو میچ دیکھا جاتا ہے کہ میچ ہے کہ نہیں ہے، تو اسلام میں خاندان کا میچ نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں صرف کیا دیکھا جاتا ہے؟ اسلام دیکھا جاتا ہے، تقوی دیکھا جاتا ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کہاں سے کی؟ اپنے گھر سے۔ آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ نکاح، تھوڑا سا ان کو یا ان کے جو ہے بھائی کو جو ہے اس سلسلے میں تھوڑا سا جو ہے یہ تھا کہ کیسے جو ہے شادی کرے گی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اسی سورہ میں وہ آیت ہے کہ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو وہاں وہ اپنے دل میں اس فیصلے کو لے کر کے کوئی حرج محسوس کرے۔ ان کے لیے جائز جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اسے ماننا ہوگا، ایمان کا تقاضا ہے یہ۔ اس کے بعد انہوں نے اس شادی کے لیے حامی بھر لی جب آیت نازل ہوئی، اور اس طرح سے دونوں کا نکاح ہو گیا۔ زید بن حارثہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں جو ہے شادی شدہ جوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہ رہے ہیں، کیونکہ زید بن حارثہ یہ آپ کے بیٹے کی طرف سے آپ کے گھر میں رہتے تھے، تو سمجھیے وہ آپ کی بہو ہیں اور یہ بیٹا ہے، ساتھ میں رہتے تھے، لیکن دونوں کی بنتی نہیں تھی۔ یہ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ کچھ گھریلو مسائل ہیں، سماج اور سوسائٹی کے مسائل ہیں جو اس سورہ کے اندر ہے، میں ذکر کروں گا، تو یہ نوٹ کر لیجیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہے۔ یہ آپ کے پالے ہوئے بیٹے ہیں، یہ لے پالک جو ہے، متبنہ جسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ زید بن حارثہ تربیت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری جو بیوی ہیں وہ کون ہے؟ آپ کے ہی خاندان کی لڑکی ہے، آپ کی پھوپھی کی لڑکی تھی۔ اپنے گھر کی بات تھی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ دل میں محبت نہ ڈالے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہاں صورتحال ایسی ہی ہوئی کہ شادی کے بعد سے ہی دونوں میں ہمیشہ انبن رہتی تھی، گھر کے اندر دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ تو میں چلتی رہتی تھی۔ یہ سکون کی جو ہیپی میرج لائف کہتے ہیں، جو زندگی کی شادی شدہ زندگی کی جو خوشیاں ہوتی ہے وہ خوشیاں نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات تھی، اسی لیے آپ اپنے بیٹے کو، جو لے پالک بیٹے ہیں، اصل بیٹے نہیں، یعنی متبنہ جو لے پالک بیٹے ہیں، جن کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا، ایک طرح سے کہہ لیجیے آج کی زبان میں کہنا ہو تو وہ ہیں، آپ بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ طلاق دینا چاہ رہے تھے لیکن آپ ان کو منع کر رہے تھے طلاق۔ کسی طریقے سے بھی یہ شادی نبھ جائے، طلاق کی نوبت نہ آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں وہ ذکر کیا ہے، میرے بھائی پڑھیں وہ آیتیں تو جو ہے اس کو ذکر کیا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات یہ تھی کہ کچھ بھی ہوگا تو مسئلہ یہ آئے گا نا کہ آپ کی پرورش، آپ نے پالا تھا اس لڑکے کو اور اس نے کیا کر دیا؟ طلاق دے دیا۔ یہ بھی آئے گا، دیکھو بڑے شوق سے آپ نے نکاح کروایا تھا کہ آپ نے پالا، اور اس جو ہے قریش کے خاندان کی یہ لڑکی تھی، اتنی شان والی لڑکی تھی، لیکن دیکھو طلاق ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں آئیں گی، لوگوں کی زبان پر آتی ہیں، آپ لوگوں کی زبان پر تالے نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی میرے بھائیوں، اور منع کرتے رہے کہ طلاق نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے، لیکن دونوں کی زندگی برابر جو ہے آگے تو بڑھ رہی تھی، لیکن دلوں میں محبت نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ ان کی زندگی ہمیشہ اسی طرح سے چل رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آگے چل کر کے یہاں کچھ اور منظور تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو وہی ہوتا ہے اور وہی ہونا ہے، چاہے جو ہے پوری دنیا کوشش کر لے، کچھ بھی نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ زید ان کو طلاق دیں، اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کریں۔ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا حکم وہ آگے چل کر کے یہی جو ہے ہوتا ہے، اس سے کوشش آپ کرتے ہیں لیکن کوئی حل نہیں نکلتا اس کا، آخر میں ہوتا یہی ہے کہ طلاق دے دیتے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیتے۔ جب طلاق دے دیا، عدت گزر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن میں اسی سورہ کے اندر، سورہ احزاب میں، کہ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے جو ہے اپنی ضرورت ان سے پوری کر لی، یعنی انہوں نے طلاق دے دیا، طلاق کے بعد عدت گزر گئی، تو ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم میرے بھائیوں یہی ہوا رسول سے کہ آپ کو ان سے نکاح کرنا ہے، اور نکاح کرنے کے لیے صرف حکم نہیں دیا کہ آپ کو اب نکاح کرنا جیسے شادیاں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نکاح کرا دیا۔ اسی لیے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح دنیا میں نہیں ہوا تھا اس طرح سے جیسے مہر ہوتی ہے، یہ ان کو مہر بھی نہیں، کیونکہ وہ نکاح اللہ تعالیٰ نے۔ مقصد کیا تھا اس کے ذریعے سے کہ جو چیزیں خاندان میں چلی آ رہی ہیں، جو رسم و رواج ہیں، یہ رسم و رواج اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ ان کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کرو۔ آج بھی ویسے ہی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں، شادی وغیرہ کے موقع پر بہت سے رسم و رواج ہوتے ہیں، تقریریں آپ سنتے رہیں گے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تقریروں سے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح کرنا ہے تو کہاں سے کرو؟ کہا اس کے بارے میں کہ جو تقریر کرنے والے ہیں سب کے سامنے وہ پوری سادگی کے ساتھ نکاح کر کے دکھاؤ کہ جو یہ ایک ماڈل ہے، یہ اسی کی طرح سے آپ کو بھی کرنا ہے۔ جب عمل سامنے آتا ہے، نمونہ سامنے آتا ہے، تب جا کر کے دنیا عمل کی طرف آتی ہے۔ تو اس زمانے کا ایک جو ہے عقیدہ یہ تھا، یا رواج کہہ لیجیے، عقیدے کے بجائے رواج یہ تھا کہ جو ہے پالتے تھے اولاد کو، یا کہیے کہ جو ہے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، تو اگر اس کا نکاح ہوا ہے تو وہ بہو ہو گئی اس کی بیوی، اس سے نکاح نہیں کر سکتے، بہو سے نکاح نہیں کر سکتے، یہی ہے، یہ اسلامی حکم بھی ہے۔ لیکن چونکہ یہ بیٹا نہیں ہے نا، یہ پالا ہے صرف لے کر کے، تو اس کی جو ہے بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر طلاق ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو اس سے نکاح
کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بیٹا نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ صرف حکم دیں گے لوگوں کو تو لوگ عمل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ آپ کے گھر سے اس کی شروعات ہو، آپ خود شادی کر کے دکھائیں گے۔ جو لوگ کیا کہیں گے یہ بڑا مسئلہ تھا اس کے اندر، تو لوگوں کی زبان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، آپ کو ان سے نکاح کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیز یہ ہوئی کہ وہ طلاق دے دیتے ہیں، اور طلاق دینے کے بعد جب عدت گزرتی ہے اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نکاح کرا دیا اپنے رسول کا نکاح کرا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینب رضی اللہ عنہ۔ اس طرح سے زینب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی۔ انہی کا ولیمہ، جیسے نکاح ان کا بڑا اسپیشل تھا، کیونکہ یہ نکاح سب کو معلوم ہونا تھا کہ یہ نکاح کس نے کرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں، آپ کی خواہش تھی۔ دوسری بات یہ کہ ان کا جو ولیمہ تھا، دوسری تمام بیویوں کا جو ولیمہ تھا، اس کے مقابلے میں یہ ولیمہ بڑا شاندار ہوا۔ یعنی اس زمانے کے لحاظ سے کہ صحابہ کیا کہتے تھے کہ اس ولیمے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھلایا، ورنہ کسی ولیمے میں ایسا نہیں ہوا۔ وہ کھجور وغیرہ ہوتے تھے، وہی بیٹھا کر کے لوگوں کو کھلا دیا، وہی ولیمہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح۔ اس زمانے میں لوگوں کو جو اعتراض اس زمانے میں ہو سکتا تھا وہ کیا تھا کہ اپنے پالے ہوئے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، اور وہ ایک رواج تھا اس زمانے کا کہ وہ نکاح صحیح نہیں، اس رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کرایا۔ اس لیے صحابہ کی طرف سے نہ کوئی اعتراض ہوا، نہ کسی کی طرف سے کوئی سوال ہوا۔ لیکن تعجب کریں گے کہ بعد کے دور میں ہمارے بہت سارے بھائی لوگ، بہت سارے جو ہے بہنیں یہ سوچتی ہوں گی کہ دشمن کو، جو دین کے دشمن ہیں، وہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، ان کو اسلام کا کوئی علم نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتا دیں، ان کو ہم قرآن کا ترجمہ دے دیں، ان کو ہم جو ہے دین کے بارے میں بتا دیں گے، تو یہ لوگ سب مان جائیں گے اور کوئی جو ہے نہیں۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو ہم سے بھی زیادہ اچھی طرح سے، باقاعدہ ان کے اسٹڈی سینٹر ہے، اور وہاں پر وہ لوگ پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو، اور قرآن کا بڑے غور سے مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد عمل کرنا نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد اسلام لانا نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کہاں اعتراض کر سکتے ہیں، کہاں ہم مسلمانوں کو گھیر سکتے ہیں، اس کے لیے وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ان دشمنوں کی طرف سے بعد میں اس کو اتنا جو ہے افسانہ بنایا گیا اس کو۔ آپ کو یہی بات، وہ بات جو ہے ان کی میں نقل کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کس انداز سے اس کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، کہنے لگے محمد نے، چونکہ وہ دشمن ہے تو ایسے ہی بیان کرتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایسے ہی بیان کریں گے۔ محمد نے جب دیکھا اپنی بہو کو اتنی خوبصورت تو اس پر لٹو ہو گئے، اس پر عاشق ہو گئے، اور کیا کہا کہ پھر اپنے پالے ہوئے بیٹے سے کہا طلاق دو، زبردستی ان سے طلاق دلوا کر کے خود نکاح۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہ نکاح واقع۔ زینب کون تھی؟ میں نے بتایا آپ کو کون تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی لڑکی تھی۔ چھوٹے سے آپ ان کو جانتے تھے، بچپن سے آپ نے ان کو دیکھا تھا، وہ کوئی ایسی خاتون نہیں تھی کہ جو شادی کے بعد آپ نے ان کو دیکھ لیا، جو پہلے سے ہی آپ ان کے بارے میں جانتے تھے، اور آپ نے ہی نکاح اپنے بیٹے کا، جو اس وقت بیٹے ہی کہلاتے تھے، زید جو بیٹے نہیں تھے لیکن بیٹے کہلاتے تھے، ان کا نکاح کروایا، آپ نے کروایا یہ، اور آپ نے ہی پوری کوشش کی کہ یہ نکاح باقی رہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن میں ذکر کی ہے. آپ تو یہ چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ جو جاہلیت کے زمانے سے سلسلہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے لے پالک بیٹے کو اصل بیٹے کی طرح سے بالکل مانتے تھے، اور اس کی جو بیوی ہوتی تھی اس کو بہو سمجھتے تھے اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے. تو اس جو ہے رواج کو، اس سماج کی، اس زمانے کی جو ہے اس ریتی کو جو ہے ختم کرنا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا یہ کیا. کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا ہوتا تو پتہ نہیں کتنا شور اٹھتا تھا میرے بھائیوں. جبکہ یہ نکاح کس نے کرایا؟ قرآن میں آیتیں ہیں فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا کہ جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی، مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے طلاق دے دیا ان کو اور عدت مکمل ہو گئی تو ہم نے آپ کا نکاح سے کرایا. یہ ایک چیز تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے پھر اس سورہ کے اندر باتیں ہیں، وہ بھی جو ہے بات جو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اس کے بعد جب زمانہ جو ہے، جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے جو ہے اسلامی فوج دشمن پر حملہ کرنے کے بعد اس کو کامیاب ہوتی تھی، مال غنیمت بھی آتا تھا، تو تھوڑی سی مال کی فراوانی مدینے میں ہوئی تو صحابہ کرام کے پاس بھی مال آیا. اور جب آدمی کے پاس تھوڑی دولت آتی ہے تو اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے. تو اس کے بعد سے صحابہ نے اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنا شروع کیا، اپنی بیویوں پر خرچ کرنا شروع کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کی جو بیویاں ہیں اب تو وہ بڑے مزے میں ہیں اور ان کے شوہر ان کے اوپر بہت خرچ کرتے ہیں، ان کو بہت کچھ لے کر کے دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ بھی اب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. مشکل زندگی ہم نے گزاری ہے، جیسا بھی آپ نے رکھا ہم رہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی آسانی ہمارے لیے بھی ہو. یہ صحابہ کی بیویوں کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اس طرح کے کچھ مطالبے رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں جو بھی ہمارے بھائی ہیں ان سب سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑا گمبھیر ہوتا ہے، اسی لیے اپنی بیویوں کو کبھی بھی ایسی عورتوں سے ملنے سے دور رکھنا چاہیے جو عورتیں بہت زیادہ نمائش کی دل دادہ ہوتی ہیں. نمائش کا مطلب کیا ہے؟ وہ دکھاتی رہتی ہیں اپنا زیور، اپنا جو ہے لباس، میرے شوہر نے یہ دیا، میرے شوہر نے آئی فون خرید کے دیا ہے، میرے شوہر نے یہ کیا ہے، میرے شوہر نے یہ کیا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بیوی اس سے ملتی ہے تو اس کے دل میں کبھی کوئی بات نہیں رہتی، لیکن ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ارے ان کے تو یہ کر کے دیا ہے، میرے شوہر نے تو کچھ نہیں کیا. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی کہ کہیں جو ہے پارٹی میں جانا ہے، کہیں کسی محفل میں جانا ہے تو زیورات سے لد کر کے عورتیں جیسے آج کل جاتی ہیں. تو اس زمانے میں یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا. عورتیں بنتی تھی، سنورتی تھی اپنے شوہر کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. لیکن ابھی کیا ہے، وہ جب جاتے ہیں تو کیا ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں. میرے شوہر مجھے لے کر کے کہیں باہر گئے تھے، ہم لوگ گئے آؤٹنگ کے لیے، گئے اس کے لیے گئے. اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرا شوہر تو مجھے کہیں لے کر کے نہیں جاتا، گھر میں آئے تو تکرار شروع ہو جاتی ہے. تو ان سے، اس طرح کی عورتوں سے اپنی عورتوں کو دور رکھنا چاہیے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبے کیے تو یہاں یہ بات بھی یہ چیز بھی نوٹ کر لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ آپ کی اپنی چوائس تھی، یعنی آپ کا اپنا اختیار تھا. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سامنے پیش کیا تھا یہ کہ اگر آپ یہ چاہیں تو احد کا جو پہاڑ ہے وہ آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے گا. آپ کو جتنی دولت چاہیے آپ کو مل جائے گا.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، کہا کہ مجھے وہ نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں اور ایک وقت بھوکا رہوں، میں مسکین بن کر کے دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے رسول نے یہ بات کہی تھی، اسی لیے صحابہ کے گھروں میں آسانی آئی ہوگی، لیکن آپ اس زندگی کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے آپ نے کبھی بھی نہ اپنے لیے اور نہ اپنی بیویوں کے لیے اس طرح کے آرام کی چیزوں کی طرف آپ کبھی نہیں گئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بیویوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آئے گا، اس کے تکلیف پہنچے گی، کیونکہ آپ تو مسکین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ تو ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے پھر کہاں سے وہ سب لے کر کے آئیں گے۔ آپ کو غصہ آیا تو آپ نے قسم کھا لیا کہ میں ان بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ایک الگ سے کمرہ تھا اوپر، اسی کمرے میں جا کے بیٹھ گئے اور کہا 1 مہینے تک میں اب ان بیویوں کے پاس نہیں جاؤں۔ اس کا ذکر بھی جو ہے سورہ احزاب میں، یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ سماج کے جو مسائل ہیں اس کا ذکر ہے اس کے اندر۔ جب یہ آپ قسم کھا کر کے چلے گئے، صحابہ بہت پریشان تھے، کیونکہ یاد رکھ لیجئے کہ کوئی گھر جب اجڑتا ہے تو صرف ایک گھر نہیں بلکہ پورے سماج پر اس کا اثر پڑتا ہے، پوری سوسائٹی کبھی اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب دبئی سے فون کیے مجھے بہت اس پر جو ہے یہ لگا مجھے، اس لیے میں وہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو ہے انہوں نے اپنی بیوی کو پہلے 3 طلاق دے چکے اور وقت بھی گزر گیا اس کا، 3 طلاق دیے، لیکن شاید بچی ہے یا ان کے کہنے تو بچی تھی، تو بچی کی وجہ سے ہی تو بچی بیوی کے پاس ہے، بیوی کا جو ہے بچی کا خرچہ دینا پڑ رہا ہے، بچی بیمار ہے تو جانا ہوا، جو بھی صورتحال تھی۔ تو وہ کیا ہے، کسی نے جو ہے فون نمبر دیا میرا کہ ان سے پوچھ لیجئے، وہ نکاح کرنا چاہ رہے تھے دوبارہ، فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے احساس ہو رہا ہے، مجھے بھی بیوی کو بھی ہم جو ہے اب بات کر رہے ہیں تو ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم نے غلط کیا، ہم کو پھر سے شوہر اور بیوی بن کے رہنا چاہیے، ہم پھر سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو یہ کیسے پتہ لگا کہ بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ پھر سے نکاح کرے؟ کیونکہ اب آپ دونوں تو اجنبی ہیں، نہ وہ آپ کی بیوی ہیں نہ آپ ان کے شوہر ہیں، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ دونوں بات کر رہے ہیں، خوب مل کر کے بیٹھتے ہیں اور جو ہے بات چیت چل رہی ہے آپس میں، جو اس طرح سے یہ کیسے ہو گیا؟ جو میں نے جب اس طرح سے کہا نہیں وہ بچی ہے تو بچی کی وجہ سے ملنا پڑتا ہے، اس لیے بات چیت جو ہے ہوتی ہے اس طرح کی۔ میں نے کہا کہ اب آپ کے لیے ان سے نکاح کا کوئی راستہ نہیں، ایک راستہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کا کہیں نکاح ہو جائے پھر سے طلاق ہو۔ جب آپ دونوں نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نکاح ہوا بھی تو آپ لوگ خود کروائیں گے اس طرح کا نکاح، جس کو حلالہ جو کہا جاتا ہے وہ تو جائز نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اب کوئی شکل نہیں رہی ہے اس کے لیے، اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے آپ۔ تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو جب ایک گھر ٹوٹتا ہے نا تو ایک گھر ہی نہیں میرے بھائیوں بلکہ پورے سماج پر اس کا اثر، سوسائٹی پر اس کا اثر، اور بروکن فیملی میں جتنے زیادہ بچے سفر کرتے ہیں اس سے بچوں کو جو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ بچے تو اگر ماں کے پاس ہیں تو باپ کی کمی کا احساس ہوتا ہے، اگر جو ہے باپ کے پاس رہیں گے تو ماں کی کمی۔ دوسرے کو تو شوہر کو بیوی مل سکتی ہے، نئی شادی کر لے، بیوی کو دوسرا شوہر مل سکتا ہے، لیکن یہ بچے یا تو باپ کے ساتھ رہیں گے یا ماں کے ساتھ رہیں گے، اور جس کے ساتھ بھی رہیں دوسرے کی کمی کا احساس ہوتا ہے، اس کو آپ پورا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے صحابہ نے خاص طریقے سے اس کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ ان کے جو ہے درمیان یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا،
آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، حالانکہ آپ کے گھر کا معاملہ، چلو ٹھیک ہے طلاق دیا کوئی، لیکن اب یہ اتنا بڑا مسئلہ، سماج کا اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، کہ صحابہ نے اس کو اتنا زیادہ سنجیدہ لیا کہ وہ صحابہ مسجد میں بیٹھ کے رو رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی۔ بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں، تو یوں سمجھ لو کہ کیا ہے کہ بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے طلاق ہو گئی ہے۔ پریشان تھے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پڑوسی تھے جن کا تعلق جو ہے، جن کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ یہ دونوں باری باری آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرتے تھے، تو کہتے کہ میرا پڑوسی جو ہے آ کر کے زور زور سے ان کا دروازہ پیٹنے لگا۔ جب معمولی طریقے سے کوئی ناک کرتا ہے تو اتنا یہ نہیں، جب زور زور سے پیٹ رہے ہیں اس کا مطلب کوئی ایمرجنسی آ گئی۔ تو کہا کہ مجھے لگا جیسے کوئی ایمرجنسی آ گئی۔ اس زمانے میں یہ جو ہے بات کہی جاتی تھی کہ غسان کا بادشاہ تیاری کر رہا ہے مدینے پر حملہ کرنے، وہ چاہتا ہے کہ مدینے پر آ کر کے حملہ کر دیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے ذہن میں وہی خیال آیا کہ شاید غسان کے بادشاہ نے حملہ کر دیا ہے، اس لیے جلدی سے مجھے بلانے آئے۔ پوچھا اندر سے کیا غسان کے بادشاہ نے حملہ کر دیا؟ کہا کہ نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ تو سوچئے جو ہے یہ جملہ صحیح بخاری میں ہے، یہ صحیح بخاری میں کہ دشمن کا حملہ، اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے کہ گھر میں طلاق کا مسئلہ ہے۔ کہا کہ جو ہے طلاق دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر لیتے ہیں اور جلدی سے جو ہے جاتے ہیں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس، کیونکہ بیویوں میں ان کی بیٹی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد تھے۔ جا کر کے پوچھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ اور روتی ہیں، کہتی ہیں پتہ نہیں، وہ وہاں ہیں، جا کر کے ان سے پوچھو۔ غصہ ہوتے ہیں اپنی بیٹی پر، بہت ڈانٹتے ہیں کہ میں پہلے بھی منع کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا مطالبے مت کیا کرو، تمہیں جو ضرورت ہوتی ہے مجھ سے کہا کرو، میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مت کہا کرو۔ اس کے بعد جو ہے ان سے رہا نہیں گیا، مسجد نبوی میں آئے، چونکہ مسجد نبوی سے ہی وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے نا، اسی سے جڑے ہوئے تھے۔ مسجد میں آئے، دیکھا صحابہ رو رہے ہیں، تو ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ سوچا کہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے معلوم کریں کہ ہوا کیا ہے۔ گئے جو ہے، رباح آپ کے غلام اس وقت دروازے پر تھے وہاں کمرے میں، اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ جا کے کہا کہ جاؤ کہو عمر آئے ہیں، اجازت لے کر کے آؤ۔ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، واپس آ گئے، آئے لیکن پھر صحابہ کے وہ چہرے دیکھ کر کے نہیں رہا گیا، تو پھر گئے۔ اس طرح سے جب تیسری مرتبہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آؤ اندر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا کر کے دیکھتے ہیں، وہ کمرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کمرے میں آپ ہیں، چٹائی جو ہے، حصیر جسے آپ کہتے ہیں، میٹ کہتے ہیں، یہ جو کھجور کے درخت کے، کھجور کا درخت آپ دیکھیں ہیں تو کھجور کے درخت کو جو پتیاں ہوتی ہیں نا، اسی کے یہ حصیر بناتے تھے، اور اسی پر نہ کوئی چادر ہے نہ کوئی بستر ہے، ننگی پیٹھ ہے۔ اس زمانے میں لوگ نیچے جو ہے لنگی کی طرح سے باندھے رہتے تھے، تو یہ حصہ کوئی کپڑا نہیں ہے، ایسا بھی گرمی بہت سخت ہوتی تھی تو ایسے ہی جو ہے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں سوائے اس حصیر کے جس پر آپ سوئے ہیں،
اور اس میں بھی اتنی کھردری تھی وہ حسین، اتنی کھردری تھی میرے بھائیوں کی جو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ دیکھا انہوں نے تو پیٹھ پر اس چٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انسانوں کے سردار اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے سب سے محبوب بندے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لیے تو دنیا کی ساری نعمتیں ان کے قدموں پہ نچھاور کر سکتا، لیکن کیا تھا، یہ صورتحال تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھ کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے یہاں تو دولت کی ایسی ریل پیل ہے، ان کے یہاں تو قالینیں بچھی ہوتی ہیں، اور آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ جب وہ روتے ہوئے کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دے دیا ہے اور ہم کو جنت میں دے گا، اس کے بارے میں مت سوچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں دیا۔ تو خوشی میں جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بات جو ہے لمبی ہو گئی، پھر وقت بھی ہو گیا ہے۔ جب یہ آ کر کے پھر صحابہ کو بتاتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دیا ہے، صرف ان کو سمجھانے کے لیے 1 مہینے جو ہے ان سے الگ رہنے کا آپ نے فیصلہ کیا تھا، جسے عربی میں ایلا کہا جاتا ہے، وہ ایلا والا مسئلہ ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے ان کو طلاق نہیں دیے۔ تو صحابہ میں پھر سے جو ہے ان کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ بات جو ہے پھر اس کے 1 مہینہ گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ چیزیں ہیں، یہاں وہ باتیں نہیں بیان کی گئی ہے، وہ بات پھر دوسری جگہ پر جو ہے، اور سورہ احزاب میں بھی تھوڑا سا اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے بعد جاتے ہیں اور ساری بیویوں سے کہتے ہیں یہ کہ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول چاہیے تو جیسے رسول رہتے ہیں اسی طرح کی زندگی آپ کو ان کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ اگر آپ کو دنیا کی چمک چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، تو پھر رسول آپ کو طلاق دے دیں گے، چھوڑ دیں گے، آپ دوسروں سے شادی کر لو، آپ جو چاہتے ہو بتا دو اس کے بارے میں۔ تو آپ نے ایک ایک بیوی کے پاس جا کر کے قرآن میں جو آیت نازل ہوئی سورہ احزاب میں ہے وہ تو اس کو بیان کیا، تو ساری بیویوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں، جو ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے چاہتے ہیں، ہم رسول کے ساتھ رہیں گے، جیسی بھی زندگی ہے ہم اسی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، اب وہ مطالبے نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے وہ چیز بھی ہوئی۔ تو اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وقت ہو گیا تو آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔